بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا۔ درجہ صغیر پاک و ہند میں بہت کم تعلیمی ادارے ایسے ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے طلباء و طالبات اپنے ادارے کے ساتھ رومانوی تعلق میں بندھے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور ایک ایسا ادارہ ہے، بر صغیر پاک و ہند میں ایک ایسا ممتاز ادارہ ہے کہ جس کے سابق سٹوڈنٹس اپنے ادارے کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ عشق کرتے ہیں، اور آج اس محبت اور اس عشق کو دوبالا کرنے کے لیے جناب چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی چودھری محمد سرور صاحب نے اولڈ راوین یونین کی نو منتخب کابینہ کو یہ اعزاز بخشا۔ میں محترم گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب کی اجازت سے ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ نو منتخب کابینہ سے سال 2021 تا 2023 کے لیے حلف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خدائے بزرگ و برتر کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں اولڈ راوین یونین کے طور پر اپنے جملہ فرائض دیانتداری اور تندہی سے انجام دوں گا۔ میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اور اس عظیم درسگاہ سے طلبہ قدیم کا رابطہ مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے تمام مطلوبہ اقدامات کروں گا۔ انشاءاللہ ہم گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے علم و دانش کا سرمایہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ارتقاء کے لیے وقف کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر۔ مبارک یا سب۔ Congratulate newly elected Executive Committee Old Ravians Union. Ladies and gentlemen, Honorable President Old Ravians Union Mr. Jahazeb Nazir Khan. He is an illustrious member of Police Service of Pakistan and currently serving as Deputy Inspector General in Lahore. Now I would like to invite him to please address this august gathering. Mr. Jahazeb Nazir Khan, President Old Ravians Union. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. جناب عزت مآب گورنر صاحب، چانسلر صاحب گورنمنٹ کالج اور وائس چانسلر صاحب گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی، سر میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ سر آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا اور نہ صرف یہ اوتھ آپ نے ہم سے لی بلکہ آپ نے یہاں پہ اکٹھا کر کے یہ ثابت کیا کہ یہی آپ کی قائدانہ صلاحیتیں ہیں جنہوں نے اب پنجاب کے اندر یونیورسٹیوں کا معیار جو ہے اس کو مزید بہتر کر دیا ہے۔ سر یہ جو الیکشن تھا یہ شاید اتنا اہم نہیں سمجھا جاتا تھا آج سے پہلے جتنا اس سال الیکشن میں سمجھا گیا۔ میں سر آپ کو بتاتا چلوں کہ اس الیکشن کے اندر گورنمنٹ کالج کی ہسٹری کے سب سے زیادہ ووٹ کاسٹ ہوئے۔ اس الیکشن کے اندر ہمارے پاس 1940 سے لے کے کرنٹ ایئر تک کے لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے، اور اسی طرح
یہ بھی بتاتا چلوں سر کہ جو ہماری جیت تھی اس کا مارجن بھی ہسٹری میں سب سے زیادہ تھا، تو اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں اپنی تمام کابینہ کو جو یہاں آج موجود ہے۔ سر یہاں پہ میں شکر گزار ہوں اپنے والدین کا، اپنے گھر والوں کا اور تمام کابینہ کے جو گھر والے ہیں جنہوں نے ہماری لمبی لمبی غیر حاضریوں کو برداشت کیا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہ الیکشن لڑ سکیں۔ یہاں پہ سر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وائس چانسلر صاحب اور ان کی ٹیم کا کہ جس طرح وائس چانسلر صاحب بہترین مینجمنٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں گورنمنٹ کالج لاہور کی بہتری کے لیے، اسی طرح اس سال جو الیکشن منعقد کروایا گیا اس کے انتظامات بھی جو ہیں وہ بہترین تھے، اور اتنی بڑی تعداد میں جو ووٹر آیا اس کو بہترین طور پہ ووٹنگ کے مواقع دیے گئے، بہترین ارینجمنٹس کیے گئے، اور کووڈ کے دوران یہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا لیکن اس مرحلے کو پار کیا گیا، اور یہاں پہ یہ انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ کوئی ایک سنگل کووڈ کیس بھی اس الیکشن کے بعد رپورٹ نہیں ہوا۔ سر یہ آج جو کیبنٹ ہے جس سے آپ نے حلف لیا، یہ آپ کی تقلید کرتی ہے۔ یہ تقلید اس طرح سے ہے کہ سر جس طرح آپ گورنر پنجاب کے طور پہ تشریف لائے تو گورنر پنجاب کے طور پہ یہ سفید عمارت موجود تھی اور سالہ سال سے موجود ہے، اور اس کو گورنر کا نام جو ہے وہ پہلے لیا جاتا ہے جہاں بھی جایا جائے۔ سر آپ نے اپنی کاوشوں سے، صاف پانی کی اسکیموں سے اور معاملات سے اس ٹرینڈ کو چینج کر دیا، اور اب جب تقریب میں آپ جاتے ہیں تو میں اس بات کا شاہد ہوں کہ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ چودھری محمد سرور صاحب تشریف لائے ہیں جو کہ گورنر پنجاب بھی ہیں۔ تو سر ہم آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح سے کوشش کریں گے کہ یہ یونین گورنمنٹ کالج کے لیے اس طرح سے کام کرے کہ نہ کوئی آدمیوں کے نام ہو، نہ ہی کسی یونین کا نام ہو، بلکہ بے غرض ہو کے گورنمنٹ کالج کے لیے کام کیا جائے۔ ہمارے یہاں پہ چند ایک معاملات ایسے رہے گورنمنٹ کالج کی یونین کے جن سے کچھ چیزیں بہت بہتر نہ ہو سکیں پچھلے سالوں میں، لیکن میں سر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے ان کے اوپر دھیان دینا شروع کیا ہے۔ پہلی چیز، گورنمنٹ کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اولڈ راوینز کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان کے لیے نوکریوں کی تلاش اور اس میں امداد فراہم کریں۔ سو ہم نے اپنے منشور کے تحت ایک پورا معاملہ جو ہے اس کو شروع کیا ہے جس کے اندر جاب ہنٹنگ پروگرام جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ کالج کا جو کارڈ ہے اس کو جیب میں رکھنے کے بجائے لوگ ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ کو جیب میں رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن ہم اس ٹرینڈ کو بھی بدل رہے ہیں۔ ہمارا مختلف فائنینشیل اداروں سے اور مختلف ہوٹل سے، ریسٹورنٹ سے اور ایسی جگہوں سے جہاں پہ میڈیکل ٹیسٹ، میڈیکل فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں ان سے رابطے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ایسی ایم او یوز کو سائن کر رہے ہیں جس کے تحت گورنمنٹ کالج کے کارڈ کے اوپر مختلف قسم کی فیسلٹیز ان کو اویلیبل ہوں گی۔ یہاں سر میں بتاتا چلوں کہ اس الیکشن کے اندر ہم نے دو کوششیں کی۔ پہلی کوشش یہ تھی کہ اس الیکشن کے اندر تمام کابینہ ایسے لوگوں کی آئے جو پروفیشنلز ہوں۔ میں خود سول سرونٹ ہوں، جنرل سیکرٹری صاحب ڈاکٹر ہیں، آرتھوپیڈک سرجن ہیں، ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، بہترین پریکٹس رکھتے ہیں۔ ہمارے اسی طرح جو دونوں وائس پریزیڈنٹ لیڈی اور ہیں، یہ دونوں کے دونوں ایک وکیل ہیں، دوسرے ڈپٹی کمشنر ہیں ان لینڈ ریونیو کے۔ ہمارے ساتھ پھر آگے ہمارے پروونشل سروس کے دو ممبران ہیں جو جنرل سیکرٹری اور فائنانس سیکرٹری کے طور پہ ہیں، اور اسی طرح جو ہمارے ایگزیکٹو ممبران ہیں وہ بھی اپنے اپنے فیلڈ میں بہترین اور نمایاں کارکردگی رکھنے والے لوگ ہیں۔
تو یہ ساری صورتحال کر کے ہم یہ سوچتے ہیں اور ہمارا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے 2 سالوں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم جو ویژن وائس چانسلر صاحب نے سر آپ کو ابھی شاید دکھایا بھی ہے، اس میں اولڈ راوینز یونین جو ہے وہ وائس چانسلر اور ان کی ٹیم کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سارے سسٹم کو جو شاید رکا تو نہیں لیکن تاخیر کا شکار تھا وہ بہترین طور پہ چلتا رہے گا۔ آخر میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اتنے شارٹ نوٹس پہ تشریف لے کے آئے اور آپ نے اس ساری کابینہ کا ساتھ دیا، اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ پاکستان مائندہ باد، گورنمنٹ کالج زندہ باد۔ تھینک یو۔ خواتین و حضرات، اب میں ملتمس ہوں وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور جناب پروفیسر اصغر زیدی صاحب سے۔ آپ بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہر تعلیم، محقق اور سماجی پالیسی ساز ہیں۔ حال ہی میں حکومت پاکستان نے پروفیسر اصغر زیدی صاحب کو تعلیم و تحقیق کے شعبے میں ان کی اعلیٰ خدمات کے صلے میں تمغہ امتیاز سے نوازا ہے۔ آپ کی بھرپور تعلیموں میں پروفیسر اصغر زیدی صاحب۔ السلام علیکم جناب چانسلر صاحب، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، جناب جہاں زیب نذیر خان صاحب، پریزیڈنٹ اولڈ راوینز یونین، جناب ڈاکٹر عبدالباسط، جناب طیب حسین رضوی اور تمام آفس بیرر، خصوصاً پروفیسر زکریا، پروفیسر انوار الحق کہ جو آپ بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ہماری گائیڈنس انشاءاللہ اولڈ راوینز یونین کے معاملات میں کرتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے میں بہت بہت مشکور ہوں اپنے فیلو وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کا، جو اولڈ راوین بھی ہیں۔ ہمیں بہت فخر ہے کہ ہمارے ادارے سے اس طرح کے جوان بچے جو ہیں تعلیم حاصل کر چکے ہیں کہ جو اس وقت ہماری ایجوکیشن کو، ہمارا فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو لیڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیے جی، میرے پاس ایک پوری تفصیل تھی کہ میں گورنمنٹ کالج کی روایات کی بات کروں کہ جناب علامہ اقبال اس کے المنائی رہ چکے ہیں، اور ہم نے فیض احمد فیض، نون میم راشد، صوفی تبسم، اور ایک لانگ لسٹ ہے۔ میں اس کی روایات کی بات بھی کر سکتا ہوں۔ میں یہ بات بھی کر سکتا ہوں کہ گورنمنٹ کالج کا آج کا کیا معیار ہے، کیا مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑا جب میں نے وائس چانسلرشپ کی باغ ڈور سنبھالی۔ میں اس کے علاوہ اور بہت سی اس طرح کی باتیں کر سکتا ہوں، لیکن مختصر سے میں نے بات کرنی ہے کیونکہ میں چاہوں گا کہ ہم اپنے چانسلر صاحب سے ان کے ویژن، ان کی بات سنیں۔ میں بات کرنا چاہوں گا کہ اب ہم یہاں سے آگے فیوچر میں گورنمنٹ کالج کو کس مقام تک لے جانا چاہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اولڈ راوینز جو ہیں وہ اس میں میرے ساتھ، جیسے کہ جہاں زیب نذیر خان صاحب نے کہا کہ وہ شانہ بشانہ شامل ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نہ صرف اس ملک کی ٹاپ موسٹ انسٹیٹیوشن ہو بلکہ اس خطے کی بھی ایک ٹاپ موسٹ انسٹیٹیوشن ہو۔ اور یہ کوئی بات ہمارے لیے اولڈ راوینز کے لیے جو اس ادارے سے پڑھ چکے ہیں، یہ کوئی بہت حیران کن بات نہیں ہے، کیونکہ ہم اس وقت میں اس میں اسٹوڈنٹ رہے ہیں کہ جس وقت یہ اس ملک کی ٹاپ موسٹ انسٹیٹیوشن ہوتا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ناردرن پارٹ آف انڈیا جب یہ بنا تو اس وقت اس سے بہتر لبرل ایجوکیشن پرووائڈ کرنے والا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں تھا۔ تو لہٰذا اس کی امبیشن رکھنا، اور اس امبیشن کے ساتھ جو میرا پہلا ٹینیور ہے 4 سال کا، اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹینیور میں بھی ایک پورا ایک اسٹریٹجک ویژن بنایا ہے، جو کچھ آپ کو بکلیٹس میں نے پرووائڈ کی ہیں، اس میں نے 5 نکاتی جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک ویژن بنایا ہے کہ کس طریقے سے ہم گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو اور آگے لے کر چلیں گے۔ اس کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں 5 نکات آپ کو بیان کر سکوں، لیکن ایک نقطہ جس پہ میں بہت زیادہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کوالٹی آف ایجوکیشن، کیونکہ ہمارے خیال میں اس وقت ملک کا سب سے زیادہ بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم ڈگریاں تو دے رہے ہیں لیکن اس میں وہ کوالٹی نہیں ہے کہ جب بچے ہماری تعلیم سے فارغ ہو کر انڈسٹری میں جاتے ہیں تو انڈسٹریلسٹ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں بچوں کو دوبارہ سے پڑھانا پڑتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی ایجوکیشن دیں کہ وہ اپنی ایکیڈیمک کوالیفیکیشن کمپلیٹ کرنے کے دوران ہی اپنی اس انڈسٹری سے منسلک ہو جائے اور اچھے سے اچھے طریقے سے تیار ہو سکیں، ایک اچھے پروفیشنل بن کر اس انڈسٹری میں شامل ہو سکیں۔ تو ایک تو یہ ہم کوالٹی آف ایجوکیشن سے ایسوسیٹ کریں گے۔
ایک اور چیز جو کوالٹی آف ایجوکیشن سے ایسوسیٹ کرتے کرتے ہم بھول گئے وہ ہے تربیت. ہم ایک اچھا انسان بھی بنانا چاہتے ہیں. ہم ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی راوین جب وہ گریجویٹ ہو کر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے نکلے تو اس کا کردار کیا ہونا چاہیے. نہ صرف اس کا اپنا کردار بہت بلند ہونا چاہیے بلکہ وہ جس محفل میں بیٹھے وہاں پر ایک ریپل ایفیکٹ کریٹ کرے کہ وہ اس کمیونٹی میں اس معاشرے میں یہ تاثر پیدا کرے کہ اچھے انسان اچھے کردار والے انسان کس طرح ہوتے ہیں, کہ وہ یہ تاثر پیدا کرے کہ گورنمنٹ کالج جو ہے وہ مشعل راہ بن رہا ہے تمام معاشرے کے لیے. ایک اور بات جو کوالٹی آف ایجوکیشن سے لنکڈ ہے وہ یہ ہے ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن. انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا یہ ایک ایشو ہے کہ ابھی تک ہمارے ملک میں صرف 10%, اگر ہم انٹرمیڈیٹ بھی لیولز بھی اکٹھا کریں اور دوسری اسٹیٹسٹکس اکٹھا کر لیں تو بامشکل 10% پاپولیشن ایسی ہے کہ جس کو ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن ہے. ہماری بڑی کوشش ہے کہ گورنمنٹ کالج اپنے چانسلر صاحب کی وزڈم اور ویژن سے گائیڈنس لے کر ہم اپنے ملک میں ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن کا بھی اجرا کریں. تو ہماری بہت سی اس میں اسکیمز ہیں اسٹریٹجک ویژن میں. ایک اسکیم کا اس وقت میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چانسلر صاحب سے ریکویسٹ کرنے والا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کالج سے مستفید صرف وہ لوگ نہ ہوں کہ جو ہمت کر کے لاہور آ جاتے ہیں یا ہاسٹل میں رہتے ہیں یا لاہور کے مکین ہیں, بلکہ گورنمنٹ کالج جو ہے وہ مشعل راہ بنے, وہ ایک بہترین ادارہ بنے تقریباً پاکستان میں جہاں جہاں لوگ موجود ہیں وہاں تک. تو ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہمیں گورنر صاحب الاؤ کریں کہ ہم اپنے کیمپس پنجاب سے باہر بھی بنا سکیں. کم از کم ایک کیمپس ہمارا ہر پروونس میں ہو تاکہ وہ کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہم لاہور میں پرووائڈ کرتے ہیں وہ پاکستان کے دوسرے خطے میں بھی پرووائڈ کر سکیں. اس لیے میری درخواست ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان میں, ہمیں ساؤتھ وزیرستان میں اور اسی طریقے سے ہمیں انٹیریئر سندھ میں ایک کیمپس قائم کرنے کا موقع دیا جائے. اسی سے لنکڈ ایک اور بات ریکویسٹ کر رہا ہوں اس موقع پر کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا انٹرنیشنل کیمپسز بنے, اور یقین کریں کہ ایک بڑی تعداد ہے آپ کی طرح کے اور راوینس کی کہ جو مجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی, خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ میں رہنے والے اور راوینس ہیں, ان کی بڑی خواہش ہے کہ وہ گورنمنٹ کالج کے کسی کیمپس میں تعلیم حاصل کر سکیں. تو ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم دبئی اور دوحہ میں بھی اپنا کیمپس بنا سکیں, لیکن اس کے لیے ہمیں آپ کی بہت سی مدد کی ضرورت ہے کہ آپ ہمارے سنڈیکیٹ کی مدد سے ہمارے آرڈیننس میں ایسی تبدیلی لائیں کہ ہم اپنے کیمپسز جو ہیں وہ ملک سے باہر بھی بنا سکیں, تاکہ اسی تعلیم جس پہ ہمیں بہت فخر ہے کہ جو ہم گورنمنٹ کالج میں یہاں پر کیمپس میں پرووائڈ کرتے ہیں وہ ہمیں پاکستان میں دوسرے خطوں پر اور پاکستان سے باہر پاکستانیوں کو بھی پرووائڈ کر سکیں. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا آنے کا. شکریہ جناب پروفیسر اصغر زیدی صاحب. خواتین و حضرات, اب میں آپ کی بھرپور تالیوں میں گزارش کروں گا ہمارے گورنر پنجاب چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور چودھری محمد سرور صاحب سے نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. میر کارواں چودھری محمد سرور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب, مسٹر جہاں زیب نذیر خان صاحب پریزیڈنٹ, پروفیسر جاوید اکرم صاحب وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز, ڈاکٹر عبد الباسط صاحب جنرل سیکرٹری, مسٹر سلیمان غنی صاحب, سلیمان عابد صاحب, اور آل دی آفس بیررز, راوینز, اولڈ راوینز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں جو آپ کی اولڈ راوینز کی ٹیم جو الیکٹ ہوئی ہے اور جس میں ٹیلنٹ جو ہے دیکھ رہا ہوں خود کہ ماشاءاللہ یہ آپ نے بڑا اچھا گلدستہ بنایا ہے, اس لیے کہ میں نے اپنے 40-50 سال کی پریکٹیکل لائف میں جو سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے کہ ایک شخص جتنا مرضی ٹیلنٹڈ ہو, ایکسٹرا آرڈنری ہو, برین اللہ نے اس کو شارپس دیا ہو,
ٹیم کے بغیر کوئی نہ بزنس قائم ہو سکتی ہے، نہ کوئی ادارہ کامیاب ہو سکتا ہے، نہ کوئی پرائیویٹ بزنسز جو ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم جو ہے اس کو سلیکٹ کرنا، اچھی ٹیم کا ہونا کسی بھی آرگنائزیشن کی بیک بون ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ہائیسٹ نمبر آف ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں جہاں زیب صاحب، اور جو سب سے زیادہ مارجن سے آپ جیتے ہیں، اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی لیڈرشپ اور آپ کی ٹیم کی اہلیت جو ہے وہ یقینی طور پر اس کی اصل وجہ ہے، جس کی وجہ سے آپ ماشاءاللہ یہ الیکشن جو ہے وہ آپ جیتے ہیں۔ تو آج میں چند باتیں آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے، اس لیے کہ آپ سب کا تعلق ہائر ایجوکیشن سے ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور نے بڑے بڑے نام دنیا میں یہاں پر پیدا کیے ہیں، جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں اپنے کالج کا، اپنی درسگاہ کا نام زندہ کیا ہے، اور بہت زیادہ پاکستان کی خدمت کی ہے۔ پاکستان کا نام دنیا بھر میں ہمارے جو اولڈ راوینز ہیں انہوں نے روشن کیا۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ کو ضرور دوں گا کہ یہاں پر پروفیسر جاوید اکرم صاحب بیٹھے ہیں۔ تو پچھلے سال ہم بڑے پریشان تھے، اب بھی پریشان ہیں کہ کووڈ جو ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے، ہسپتالوں پہ برڈن زیادہ ہو گیا ہے۔ تو میں نے جاوید اکرم صاحب کو، چونکہ یہ ہمارے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر ہیں، ان کو میں نے بلایا، میں نے کہا بھائی اب ہسپتال جو ہیں وہ اتنا وزن جو ہے، اتنا برڈن نہیں اٹھا سکیں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ٹریڈیشن، اپنا کلچر تو ہم تبدیل برطانیہ میں جا کے بھی نہیں کر سکے۔ وہاں پر بھی جب ہسپتال میں ہمارا کوئی مریض جاتا ہے تو ان کو بڑی سختی کے ساتھ وہ روکتے ہیں ان کو کہ بھئی صرف 2 ہی لوگ ہی آ سکتے ہیں یا 4 آ سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی جا کے یہ لڑائی کرتے ہیں کہ ہم نے تو سارے فیملی نے جا کے ان کو ملنا ہے۔ تو ہم ایک مریض جاتا ہے تو اس کے ساتھ کم از کم میری ایوریج ہے، چونکہ میں بھی 2 ہسپتال چلا رہا ہوں، ایک اپنے رجانہ میں ہے ڈسٹرکٹ توبہ ٹیک سنگھ میں، اور ایک چیچا وطنی میں ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم تقریباً رفلی 150,000 to 200,000 جو مریض ہیں ان کو اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے ان سے 5-6 سے ضرب دے لیں جتنے لوگ آتے ہیں، تو ان کے لیے ہر چیز کی فیسلٹی بھی پھر اسپتال کو کرنی پڑتی ہے۔ تو میرا خیال تھا کہ لاکھوں کے حساب سے لوگ ہسپتالوں میں جائیں گے، کچھ کرونا دے کے آئیں گے، کچھ کرونا لے کے آئیں گے، تو اس کے لیے میں نے ان سے کہا کہ ہم ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن انٹروڈیوس کریں، تاکہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے جو معاملات ہیں اپنے آپ کو دکھا سکیں، اپنے آپ کو چیک کروا سکیں۔ تو یقین مانیں کہ میرا خیال ہے دیٹ واز 17th of March when I had a meeting with 2020، اور within 48 hours 19th March کو میں نے پہلے ٹیلی میڈیسن ہیلپ لائن کا افتتاح خود جا کے کیا، اور اس کے بعد ودن ماشاءاللہ 3-4 ویکس ہم نے اوور 50 سینٹر جو ہے وہ پورے پاکستان میں قائم کر دیے، جس سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مستفید ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور بڑا چیلنج تھا کہ عورتوں جب فون کرتی تھیں تو وہاں میل ڈاکٹر تھے، تو اس کے فوراً بعد شیلا جو ہماری بہن ہے جاوید اکرم صاحب کی مسز، اور میری بیگم صاحبہ نے سرور فاؤنڈیشن ان کے ساتھ مل کے وہاں پر وومن ہیلپ لائن سینٹر بھی، پنک ہیلپ لائن سینٹر کام کر دیا، تاکہ جو خواتین ہیں وہاں پر خواتین ڈاکٹر کو جو ہے وہاں پر ان کا جو ہے ان کو چیک کر سکتے۔ تو اس کے بعد ایک اور بہت بڑا چیلنج تھا، آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ گھر میں لاک کر دیے جاتے ہو تو مینٹل ڈپریشن یقینی بات ہے ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مرد چاہے دنیا کے پاکستان کے نہیں دنیا بھر کے مردوں کو میں تو جانتا ہوں، انگریزوں کو بھی دوسروں کو، تو گھروں کو وہ تھانہ ہی سمجھتے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ باہر ہی گزاریں۔ ہمارے جتنے بھی انگریز بھائی ہیں وہ آتے تھے 5-6 بجے کام کر کے، اس کے بعد کھانا کھانا، اس کے بعد وی آر گوئنگ فار اے پائنٹ۔ تو ہمارے لوگ بھی گپ شپ لگانے کے لیے نکل جاتے تھے، تو پھر ان کو جب بیٹھنا پڑا ہے تو بڑا مشکل کام تھا۔ سب سے بڑا مشکل کام یہی تھا کہ گھر میں
جو ہے وہ بیٹھنا پڑا ہے. میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں جب ریٹائر، میں 2010 تک جب ممبر آف پارلیمنٹ تھا تو بہت زیادہ بزی تھا، تو ہر وقت بیگم صاحبہ سے یہ کمپلینٹ ہوتی تھی کہ ٹائم ہی نہیں دیتے آپ، نہ بچوں کو ٹائم دیتے ہیں نہ مجھے ٹائم دیتے ہیں. تو جب میں نے 2010 میں ریٹائرمنٹ لے لی اور پہلے 4-5 دن میں لندن میں ہوتا تھا، 2 دن ہوتا تھا گلاسگو میں، تو بڑے معاملات اچھے چل رہے تھے. تو جب میں 7 دن آ گیا گلاسگو میں، پھر انہوں نے پوچھا تسی باہر نہیں جا سکتے، گھر کام ہی نہیں کرن دیں، تسی کدی چاہ منگ لیندے ہو، کدی تہاڈے کوئی ملن والا آ جاتا ہے، تو تسی گھر چ سانوں آرام نہیں بہن دیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر ملازم نہیں ہے، وہاں پر خود چاہے مہمانوں کو بنانا، یہ وہ سارا جو ہے وہ خواتین کو خود کرنا ہے. وہاں کی خواتین، پاکستان کی خواتین جتنی لکی نہیں ہے کہ یہاں پر ان کے پاس جو ہے وہ ملازم جو ہیں وہ نہیں ہوتے. تو اس کے بعد ڈپریشن کی وجہ سے ہمیں مسئلہ یہ آیا کہ بہت سے لوگ پریشان تھے. تو پھر ڈاکٹر اس کے زیدی صاحب نے لی، انہوں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں مینٹل جو ہے ہیلپ لائن جو ہے وہ قائم کر دی، تاکہ وہ لوگ جو ہیں ڈپریشن میں ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ کیا جا سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب میں اس دفعہ گورنر بنا تو میں نے ایک بات اپنے آپ سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نے وائس چانسلر جو ہیں وہ میرٹ پہ لگانے. ایک تو مجھے یہ پریشانی تھی کہ وہاں پر ایکٹنگ وائس چانسلر 4-4 سال، 3-3 سال، 5 سال، 6 سال ایکٹنگ وائس چانسلر چل رہے تھے. پھر جو ایکٹنگ وائس چانسلر تھا اس نے ایکٹنگ ہی ٹریئر رکھا ہوا تھا، ایکٹنگ ہی رجسٹرار رکھا ہوا تھا، تو ہر چیز ایکٹنگ پہ چل رہی تھی. تو میری ڈکشنری میں ایکٹنگ کا لفظ جو ٹیمپرری لفظ ہے وہ میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. دیکھیں میں یونیورسٹیز کے تمام وائس چانسلر کہتا ہوں بھائی لوگ آپ کے پاس 10 سال سے کام کر رہے ہیں، کوئی 12 سال سے کام کر رہے ہیں، آپ ٹیمپرری ہیں، اب ان کو آپ نوٹس دے کے ان کو گھر بھیج رہے ہیں. جب میرے پاس اپیلیں آتی ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں بھی ان کی کوئی کارکردگی میں فرق ہے؟ کوئی نہیں، بہترین کارکردگی ہے. فلاں میں ہے کوئی پرابلم؟ کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کی ڈلیوری میں کوئی پرابلم ہے، ان کی حاضری میں کوئی پرابلم ہے، لیکن 10 سال کے بعد وہ اس کو گھر بھیج دیتے ہیں، اس کی جگہ نیا بندہ رکھ لیتے ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ بھئی ایسے نہ کرو. جو لوگوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وائس چانسلر جو ایکٹنگ تھے ہم نے پرماننٹ کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بالکل یہ نہیں ہوگا کہ جو سرچ کمیٹی جس کو نمبر 1 کر کے بھیجے گی وہی وائس چانسلر جو ہے وہ یونیورسٹی کا بنے گا. اور میں آپ کو 8 سال کا پاکستان میں تجربے کی بنیاد پہ آپ کو یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ جو نمبر 1 میرٹ میں ہوتا ہے اس بیچارے کی کوئی سفارش نہیں ہوتی. تو میں نے یہاں پر یہ ایکسپیرینس سیکھا ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہو یا تعلیم کے میدان میں جہاں ہو، کہ وہ جڑے قابل ہے سفارشیں نہیں لبدے. تو نلیکا دا کام ہے ہر پارٹی چ اپنی دوستی پالو، جڑا آوے اپنی سروس اچھی کروا لو. کیونکہ سارے ملک چ بدقسمتی ہے کہ ٹیلنٹ کی بنیاد پہ، کارکردگی کی بنیاد پہ ابھی تک بھی ہم اس سٹیج پہ، اس لیول پہ نہیں پہنچے ہیں کہ ہم کارکردگی کی بنیاد پہ لوگوں کو اپائنٹ بنے. ہو یو نو، یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ترقی میں ایک بہت بڑی یہ رکاوٹ بھی ہے. تو ہم نے ماشاءاللہ تمام یونیورسٹیز میں پنجاب کے، میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہتا ہوں کہ ایک بھی وائس چانسلر میں نے سفارش پہ نہیں لایا. اس لیے میں وائس چانسلر سے کہتا ہوں کہ میرا آپ پہ کوئی احسان نہیں ہے، آپ اپنے میرٹ پہ آئیں. اچھا دوسری بات ایک میں نے پھر اس کے بعد ان سے میں نے کہا بھی اپنی ٹیم بناؤ. یہ جو آپ نے ٹیمپریری رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی پرماننٹ کرو، چاہے نیا ایڈورٹائز کر کے کرو، پرانے کرو، تاکہ وہ لوگ جو ہیں اپنی دل جمی کے ساتھ اپنا کام جو ہے وہ کر سکیں. اور جتنے بھی اسٹاف ہے وہاں پر ان کو بھی پرماننٹ کرو. جہاں آپ کو ریلیف مجھ سے چاہیے میں آپ کو ریلیف دینے کے لیے تیار. اور اس کے بعد ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں جو ہیں اس میں بھی میں تو حیران اور پریشان ہو گیا کہ برادریزم یونیورسٹیوں میں بھی چل رہا ہے. ابھی اگر پروفیسر اور لیکچرر جو ہیں وہ برادری کی بنیاد پہ فیصلے کر رہے ہیں تو ہم بچوں اپنے کو اگلی جنریشن جو ہے اس کو کیا سبق دیں. تو ماشاءاللہ میں اس بات پہ مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم نے اپنے تمام وائس چانسلر جو ہیں تمام یونیورسٹیز میں اب ہمارے ایکٹنگ جو ہے صرف ایڈیشنل چارج 1-2 یونیورسٹی میں ہوگا، باقی ہم نے سب پرماننٹ کر دیے ہیں. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے وائس چانسلر آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. اور ایک بات میں اور بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ وائس چانسلر لگاتے ہیں تو پھر اس کو امپاور نہیں کرتے تو وہ ڈلیور نہیں کر سکتے.
اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ چاہے نہ رہو، مجھے کوئی کالج کے پروفیسر یا دوسرے لوگ جب کہتے ہیں کہ آپ سے ملنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کو کمپلینٹ ہے مجھے لکھ کر بھیجیں. اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ وائس چانسلر جو ہے وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو مجھے لکھ کر بھیجو. لیکن میں یونیورسٹیوں کا ماحول جو ہے اگر میں نیچے دوسرے افسروں سے ملنا شروع کر دوں گا تو پھر میں انڈرمائن کروں گا اپنے بھائی. تو میں نے ایمانداری کے ساتھ اپنے تمام وائس چانسلر کو امپاور کیا، اور ان سب وائس چانسلر کو معلوم ہے کہ ایک وقت میں ہماری پنجاب گورنمنٹ نے یہ ایک بڑا زبردست سمری موو ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو سنڈیکیٹ کا چیئرمین ہے وہ جو ہے وہ کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہونا چاہیے یا کوئی ریٹائرڈ جج ہونا چاہیے. اور میں نے کہا بھائی یہ کیا کام کر رہے ہیں آپ، یہ نہیں ہوگا، انڈر مائی واچ نہیں ہوگا، میں اس سیٹ کے بیٹھ کے یہ کام نہیں ہونے دوں گا. تو اس کو میں نے جتنی بھی سختی سے روک سکتا تھا میں نے اس کو روکا، اور میں نے اپنے وائس چانسلر کو کمپرومائز جو ہے وہ نہیں ہونے دیا. لیکن اب میں ایک گزارش ضرور کروں گا تمام وائس چانسلر کے جو سنڈیکیٹ کے ممبر ہیں یا سینٹ کے ممبر، کہ جب آپ جو وائس چانسلر کے نیچے جو کام کر رہے ہیں لوگ، اگر آپ اس کے خلاف ان کو انکریج کرنا شروع کر دیں گے، اور انٹرفیئر جو ہے سنڈیکیٹ کا کام بالکل نہیں ہے کہ یونیورسٹیز کی ڈے ٹو ڈے رننگ کے اندر وہ کسی قسم کا بھی جو ہے انٹرفیئر کرے. اور میں یہ بات بالکل کلیئر میسج دینا چاہتا ہوں اپنے تمام سنڈیکیٹ کے ممبر کہ آئی ول ناٹ ٹالریٹ اینی انٹرفیئرنس اینڈ اینی کنسپریسی ٹو انڈرمائن وائس چانسلر. اس لیے کہ پھر ہمارا نظام جو ہے نہیں چلے گا، پھر یونیورسٹیاں سیاست کا گڑھ بن جائیں. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم نے ان گڈ فیتھ تمام سنڈیکیٹ کو لگایا ہے، وہ بہت ایبل ہیں، ان کا ایکسپیرینس ہے، ان کے ایکسپیرینس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی جو ہیں وہ بینیفٹ لیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی کے ڈے ٹو ڈے افیئر جو ہیں اس میں ان کا کام نہیں ہے کہ وہ اس میں انٹرفیئر جو ہے وہ کریں. ان کو اگر کوئی کمپلینٹ ہے وہ میرے پاس آ سکتے ہیں، اگر سٹاف کو کمپلینٹ ہے تو چانسلر کو لکھ سکتا ہے. اس لیے کہ میں 24 گھنٹے جو ہے یہاں پر حاضر. اس کے بعد صرف میں ایک ہی میسج، چونکہ آپ سب لرن لوگ ہیں، ماشاءاللہ پریولیج لوگ ہیں، لیکن ہمیں ان لوگوں کا بھی سوچنا ہے جو غریب ہیں، جن بیچاروں کا 2 وقت کی روٹی جن کو میسر نہیں ہے، جو مہنگائی کی وجہ سے کمر ان کی ٹوٹ گئی ہے، وہ اپنی بچوں کی فیسیں نہیں دے سکتے ہیں. کووڈ کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی جاب جو ہیں ان کے چلے گئے ہیں. تو میں اکثر لوگوں کو یہی کہتا ہوں، اور اپنے بچوں کو بھی میں نے یہی کوشش کی ہے ٹریننگ کرنے کی، کہ جو دوسروں کی بہتری کے لیے، دوسروں کے لیے لوگ زندہ رہتے ہیں، تاریخ ہمیشہ انہی لوگوں کو یاد رکھے. بے شمار اس دنیا میں لوگ آئے ہیں، بڑی بڑی انہوں نے دولت کمائی ہے، بڑی بڑی کنگڈم ان کی تھیں، لیکن تاریخ نے صرف انہی لوگوں کو یاد رکھا ہے جنہوں نے ہیومینٹی کے لیے، جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی. اور میں آپ کو یہ بات ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں ہر ٹاسک جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی. کوئی ٹاسک زندگی میں نے آج تک جو ہے نہیں ہارا. مجھے برطانیہ کی پارلیمنٹ کا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا شرف حاصل ہوا. مجھے وہاں پر جب حلف لینا تھا تو آئی ہیڈ دا کریج ٹو دا اسپیکر کہ میں بائبل پہ نہیں، میں نے قرآن پاک پہ حلف لوں گا. میں نے قرآن پاک پہ حلف لیا. آئی واز دی فرسٹ نان وائٹ پرسن ان دی ہسٹری آف یونائٹڈ کنگڈم جو کسی سلیکٹ کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ وہاں پہ برطانیہ میں منتخب ہوا تھا. تو یہ ساری اچیومنٹ ہیں. بزنس کی تو اللہ تعالیٰ نے بزنس میں بڑی کامیابی جو ہے وہ دی. ہم ہزاروں لوگوں کو جاب جو ہیں آل اوور دا ورلڈ دیے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے چارٹی کا کام شروع کیا، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، نہ صرف پاکستان میں، پیلسٹائن میں بھی، دوسرے ملکوں میں بھی، جہاں جہاں بھی غربت ہے تو وہاں پر ہم ماشاءاللہ غریب لوگوں کی مدد کے لیے پہنچتے تھے.
پھر اس کے بعد میرا بیٹا ممبر آف پارلیمنٹ بنا, پھر اسکاٹش ممبر آف پارلیمنٹ بنا, پھر وہ شیڈو منسٹر بنا, پھر وہ ڈپٹی لیڈر آف دی لیبر پارٹی اسکاٹ لینڈ بنا, اور اب ماشاءاللہ اگین دس از دی ہسٹری ان دی ویسٹ کہ کوئی نان وائٹ پرسن یا کوئی مسلمان جو ہے مین سٹریم پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ منتخب ہوا. تو یہ ساری اچیومنٹ جو ہے انسان کی اگر اولاد اچھے عہدے پہ پہنچ جائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں دنیا میں آپ کسی کی دوسرے کے سامنے تعریف کر دیں کہ یار یہ گورنر آپ سے بہتر ہے, تو بندہ دو مرضی کر لے, تھوڑا جا فیل ضرور کرتا ہے یار میرے نالوں چنگا کہندے ہیں. لیکن اولاد کے بارے میں جب کوئی کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا یار آپ سے بہت بہتر کام کرتا تو آپ کو خوشی ہوتی ہے, تسکین ہوتی ہے. لیکن میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں, یقین مانیں میں آپ کی ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جو مسرت, جو خوشی مجھے خدمت خلق میں ملتی ہے, لوگوں کے چہروں پہ خوشی لا کے ملتی ہے, لوگوں کی مشکل وقت میں مدد کر کے ملتی ہے, اس سے زیادہ میرے لیے زندگی میں کوئی اور تسکین کی بات نہیں. تو ہم نے دیکھا ماشاءاللہ ڈیورنگ کووڈ-19 جس طریقے سے ہمارے مخیر حضرات نے, جس طریقے سے ہمارے این جی اوز نے کام کیا, اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ صرف گورنر ہاؤس کے واسطے سے ہم نے 20 لاکھ لوگوں کو, فیملیز کو راشن پیک ان کے گھروں میں پہنچایا. اور یہ صرف مخیر حضرات کو نہیں, میں تو والنٹیئرز کو زیادہ پے ٹربیوٹ کرتا ہوں جو اپنے آپ جان کو خطرے میں ڈال کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے لوگوں کو, ڈیزرونگ لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کے گھروں میں راشن انہوں نے پہنچایا. اس کے بعد یہ ماسک تھی, سینیٹائزر تھے. مجھے آئی جی پریزن نے ٹیلی فون کیا کہ سر نہ ہمارے پاس نہانے کا صابن ہے, نہ ہمارے پاس کپڑے دھونے کا صابن ہے, نہ ہمارے پاس سینیٹائزر ہے, نہ ہمارے پاس ماسک ہے, نہ ہمارے جو پیرامیڈک سٹاف ہے ان کے پاس بھی کچھ نہیں. تو ایک ہفتے کے اندر 45,000 جو ہمارے بھائی پریزنرز ہیں ان کو ہر چیز جو ہے ہمارے این جی اوز نے پرووائڈ کر دی. تو ہمارے ملک میں ماشاءاللہ ایک چیز جو بڑی انکریجنگ ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ بہت جینرس ہیں, وہ لوگوں کا خیال کرتے ہیں, وہ لوگوں سے پیار کرتے ہیں. پینے کے صاف پانی کی بات جہاں زیب نے ابھی کی ہے, پینے کا صاف پانی میرا پیشن ہے, لیکن ایک لمبی کہانی ہے اس میں کیا آپ کو بتاؤں کہ 2013 میں یہ پانی کا کام شروع کیا, اور پچھلے چیف منسٹر سے میری تھوڑا سا اختلاف بھی پانی کی وجہ سے ہی ہوا. لیکن ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں ہمارے گورنمنٹ کا سسٹم اور جو ہے ہمارا پرائیویٹ فرق کیا ہے. جو فلٹریشن پلانٹ میں 15 لاکھ میں لگاتا تھا وہ گورنمنٹ آف پنجاب 1.5 کروڑ روپے میں لگاتی, اور جو 1.5 کروڑ کے لگے ہیں 2013-14 میں چیک کر لیں 100% بند پڑے ہیں. جو میں نے 15 لاکھ میں لگائے ہیں وہ 100% چل رہے ہیں. یہ ایک گورنمنٹ کے سروسز کا ایک ڈیلیما ہے. اچھا کرٹیل وہاں بھی ہے, میں آپ کو بتا دوں, یہ نہ بات سوچیں کہ برطانیہ میں بہت زیادہ ایمانداری ہے, اتنے بھی یہی ہوں ہے. وہاں بھی انہوں نے کرٹیل بنائے ہوئے ہیں. 3-4 اگر لیٹ سے کہ کونسل نے جو ہے وہ شارٹ لسٹ کر دیا کہ ڈیمولیشن کرنی ہے, 3 کمپنیاں ہیں, تو 3 کمپنیاں آپس میں مل جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں اس پہ ٹینڈر تم کر دو, زیادہ سے کم, زیادہ ہم نہیں اس میں زیادہ کریں گے, اس میں تم کر لو, اس میں تم کر لو. تو وہ پیسہ جو ہے وہ کام جو پرائیویٹ جو ہے آپ نے 10 روپے میں کرانا ہے وہ 40 روپے میں ہوتا ہے. وہاں پہ بھی یہ چلتا ہے جب اگر جو لوگ ایڈمنسٹریٹر کر رہے ہیں ان کو اگر ان کا علم نہیں ہے. میں ایک ٹائم بہت زیادہ میرا خیال ہو گیا ہے, لیکن مختصر میں بتا دوں کہ ایک پاکستانی تھا مانچسٹر میں, اس کا بزنس تھا گلاسکو میں, تو مجھے جانتا نہیں تھا, مجھے ٹیلی فون کیا. اس وقت میں گلاسکو سٹی کاؤنسلر تھا, تو میں نے مجھے ملا کہ رونا شروع کر دیا. اس نے کہا جی میری جو ویئر ہاؤس ہے اس کو آگ لگ گئی ہے, اب اس کی ڈیمولیشن کے لیے انہوں نے 2 لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ اس نے ایسٹیمیٹ دیا ہے, اور انہوں نے ان کو گھرانے کا کہہ دیا ہے. تو میری مہربانی کریں, میں تو 2 لاکھ پاؤنڈ مر جاؤں گا, میں پہلے مر گیا ہوں, میری انشورنس نہیں تھی, تو یہ 2 لاکھ پاؤنڈ میں کہاں سے دوں گا. یہ کام میں 20,000 پاؤنڈ میں کروا سکتا ہوں, اور یہ آپ کی کونسل جو ہے مجھے 2 لاکھ پاؤنڈ جو ہے اس میں یہ کسی کو ٹھیکہ دینے کا. تو میں نے ڈائریکٹر جو تھا اس بلڈنگ کنٹرول کا, میں نے اس کو فون کیا. میں نے کہا بھائی یہ اتنا بڑا فرق ہے. ان کے سر 3 ہماری ہیں شارٹ لسٹ کمپنی, ہم تینوں سے ایسٹیمیٹ لیا ہے, اور یہ 2 لاکھ سب سے کم.
تو میں نے کہا مجھے بھیجو یار، جو 3 کمپنیاں ہیں شارٹ لسٹ کی ہیں انہوں نے، مجھے ان کی لسٹ بھیجو. تو اس نے مجھے لسٹ بھیجی. تو لکیلی اس کے مقدر اچھے تھے کہ ان میں ایک کمپنی جو تھی وہ میرے بہت زیادہ بڑی فیملی میرے اس سے ٹائی سے تعلق تھے، برنٹ ڈیمولیشن کمپنی تھی. تو میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا میں نے آپ سے ملنا ہے. اور میں نے کہا کہ یہ کمبخت تم نے یہ 2-2 لاکھ کا دے دیا ہے، وہ کہتے ہیں 20,000 کا ہے. انہوں نے کہا سر 20,000 کا تو نہیں آگا، لیکن 40,000 چاہے میں کر سکتا ہے. میرا نام نہیں لینا، لیکن میں کسی ہور کمپنی کے نام سے ٹینڈر بھیج گئے تو یہ کم 40,000 کر دیں. تو کہیں امیجن اس ملک میں بھی یہ ہو رہا ہے. پھر میں نے ڈنڈا چلایا دیسی طریقہ، میں وہاں بھی دیسی طریقہ استعمال کرتا تھا، اس لیے یہاں مجھے مشکل نہیں پیش آتی بیوروکریسی سے ڈیل کرنے میں، کہ میں نے وہاں کی بیوروکریسی بھی سیدھی کر لی تھی. تو وہ بہرحال پھر اس کا ہم نے 40,000 پاؤنڈ میں کروا دیا. تو یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی ہم نے بڑی مشکل سے، جب پہ ہم ٹرانسپیرنسی لے کے آئے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی لے کے آئے ہیں، تو جو فلٹریشن پلان میں 20 لاکھ میں لگاتا ہوں وہ ہم یہاں تک لے آئے ہیں کہ گورنمنٹ کے وہ ہم 40 لاکھ میں لگا رہے ہیں. اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم انشاءاللہ یہ کر کے ہم نے کم از کم مینج جو ہے وہ کر لیا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اب وار فوٹنگ پہ پینے کے صاف پانی کے لیے ایک آب پاک اتھارٹی اور دوسرا ہم جو ہے NGOز مل کے انشاءاللہ پنجاب میں لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے انشاءاللہ، یہ میرا ویژن بھی ہے، یہ میری کمٹمنٹ بھی ہے، یہ میرا پیشن بھی ہے. اس لیے کہ ڈاکٹر صاحبان جانتے ہیں کہ 50% سے زیادہ لوگ گندا پانی پینے کی وجہ سے ہسپتالوں میں جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم پورے صوبے میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے شہروں میں، قصبوں میں، ہر جگہ انشاءاللہ، اور پوری ٹرانسپیرنسی ہوگی. میں آپ کو بتا دوں ایک بات میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو میں کمیشن نہیں لینے دوں گا. اسی لیے 2 سال مجھے لگے بیوروکریسی سے ایک پیج پہ آتے 2 سال انہوں نے نہیں سنی میری بات. 1 سال تو انہوں نے واٹر اتھارٹی نہیں بننے دی، انہوں نے کہا نہیں بننے دینی، لا لو جو تسی بلیتوں آئے ہو کر کے دکھاؤ. لیکن ماشاءاللہ اب واٹر اتھارٹی بھی بن گئی ہے، ٹھیکے بھی دینے شروع ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس پہ ہم بہت سپیڈیلی انشاءاللہ کام کریں گے. تو میرا میسج آپ سے یہی ہے کہ لیو فار ادر. لوگ غریب جو ہیں، آپ سے جو کمزور ہیں، ان کی مدد کرو. یقین مانو کہ زندگی بھی آپ کی بن جائے گی، آخرت بھی آپ کی بن جائے گی. تو میں ایک ٹیم ہم کوشش کر رہے ہیں بنانے کی. اسی لیے میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ میں نے اپنے تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلر ہوتا ہے کہ بھئی آپ جو آپ کے الومنائی ہیں، جنہوں نے اچیومنٹس کی ہیں، ان کو آپ آنریری ڈاکٹریٹ جو ہے دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو سب سے زیادہ عزت کے وہ حقدار ہیں جنہوں نے جب بزنسز ان کے بند تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کروڑوں نہیں اربوں روپے لوگوں کے لیے اپنے جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کے لیے دے دیے. تو جو فلنتھراپسٹ ہیں، ہمیں ان کو بھی اس معاشرے میں رسپیکٹ جو ہے جس طریقے سے بھی دے سکتے ہیں دین چاہیے، کیونکہ وہ انسانیت کے محسن ہیں، انسانیت کے دوست ہیں. بہت بہت شکریہ جی. ونس اگین کنگریچولیشن ٹو آل. تینوں حضرات، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور اس دعا کے ساتھ آج ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کریں گے کہ یہ جو وبا پاکستان کو اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے. شاعر نے کہا تھا خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، اور یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز جس کی کوئی مثال نہ ہو. خواتین و حضرات، آپ سب کا بہت شکریہ.